آپ کر سکتے تھے ایسا، کیونکہ آپ تو امام الانبیاء تھے اور سید الرسل تھے، لیکن آپ نے ایسا عمل نہیں کیا. آپ نے وہاں پر جا کر دعا ضرور کی ہے، السلام علیکم دیار قوم المؤمنین وإنا ان شاء اللہ بکم لاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. یہ دعا آپ نے ضرور کی ہے، لیکن قرآن نہیں پڑھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے وہ بھی قبرستان میں جا کر قرآن مجید نہیں پڑھا کرتے تھے، وہ بھی یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعا ہی پڑھا کرتے تھے. لہذا یہ مسنون دعا ہی پڑھنی چاہیے قبرستان میں جا کر. فاتحہ خوانی کرنا جو ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے قبرستان میں. ہاں جی. ہاں جی، یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب جو ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ اگر گھر میں یا کسی اور مقام پہ مثلا مسجد میں بیٹھ کر قرآن مجید پڑھیں اور پھر اس کا ثواب جو ہے آپ کسی میت کی روح کو بخش دیں، اصال ثواب کے لیے قرآن مجید پڑھیں اپنے گھر میں یا کسی بھی مقام پر، کیا یہ درست ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح وہ پہلا درست نہیں ہے اسی طرح یہ بھی درست نہیں ہے. پہلا کیا؟ جو ہم نے کہا کہ قبرستان میں آپ فوت شدہ حضرات کے لیے، مردوں کے لیے قرآن خوانی نہیں کر سکتے ہیں ان کے اصال ثواب کے لیے، اسی طرح یہ بھی درست نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر میں قرآن مجید پڑھیں اور پھر اس کا ثواب، اس قرات اور اس تلاوت کا ثواب جو ہے وہ آپ میت کی روح کو بخش دیں. یہ درست نہیں ہے. اس کا بھی ثبوت نہیں ملتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے. اس کے لیے سب سے بہتر یہ ہے، یعنی اس کا بدیل آپ کو دے رہا ہوں. اس کا بدیل یہ ہے کہ جب آپ گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور ظاہر ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا بہت بڑا عمل ہے کہ آپ کو ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. قرآن مجید کی تلاوت پر ایک ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں. تو آپ جتنی بھی تلاوت کریں اس تلاوت کے بعد آپ اللہ رب العزت سے دعا کریں، اپنے لیے بھی اور ان فوت شدہ حضرات کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ ان کی حالت پہ رحم فرما، اللہ ان کو ان کی مغفرت فرما، اللہ ان کو عذاب قبر سے محفوظ فرما. دعا کر سکتے ہیں آپ، بلکہ دعا تو بہت بڑی چیز ہے. فوت شدہ حضرات کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں اسی کی تعلیم وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. یہ جو دعا ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ فوت شدہ حضرات کے لیے دعا کرنی چاہیے. اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ جنت میں ہوتا ہے اور جنت میں اس کا درجہ بلند کر دیا جاتا ہے. تو وہ شخص اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے کہ اللہ یہ میرا درجہ جنت کے اندر کیوں بلند کر دیا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا جواب دیتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں باستغفاری ولدک لک، یہ تیرے بیٹے نے، یہ تیری اولاد میں سے کسی نے تیرے لیے استغفار کیا ہے، مغفرت کی دعا کیا ہے، اس کے بدلے میں جنت میں تیرا ایک درجہ بلند کر دیا گیا. اس کا معنی یوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا جو ہے یہ میت کے لیے بہت نفع بخش چیز ہے، لہذا دعا کرنی چاہیے. ہاں خاص طور پر جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں تو قرآن مجید کی تلاوت جو ہے اس کو آپ ایک اللہ تعالیٰ کے سامنے وسیلے کے طور پر پیش کریں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو. اس وسیلے سے مراد کیا ہے؟ اپنا نیک عمل ہے، اور نیک اعمال میں سے ایک عمل قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے. آپ قرآن مجید کی تلاوت کو بطور وسیلہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ میں نے تیری رضا کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کی، اللہ اس تلاوت کی برکت اور اس تلاوت کی وجہ سے اللہ میرے جو والدین ہیں ان کی مغفرت فرما دے، یا میرا جو فلانا جو فوت شدہ ہے رشتہ دار ہے یا کوئی اور ہے اللہ اس کی مغفرت فرما دے. یعنی اس کو آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے بطور وسیلہ پیش کریں. یہ اس کا ثبوت تو ہے قرآن مجید میں، لیکن یوں کہنا کہ اللہ اس تلاوت کا، اس قرات کا ثواب اس میت کی روح کو بخش دے، اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے. لہذا ہمیں اس چیز پر عمل کرنا چاہیے جس کا ثبوت ملتا ہو، اور ہمیں اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے جس کا ثبوت نہ ملتا. ہاں جی، آخری سوال اور اس کے بعد ختم کرتے ہیں. جی قولی نیت یعنی زبان سے نیت کرنا. زبان سے نیت کرنا جو ہے کسی بھی عبادت کے لیے مشروع نہیں ہے. کسی بھی عبادت کے لیے نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے. ہاں صرف حج کے متعلق ہے کہ حاجی جب حج کرنے کے لیے جا رہا ہو یا عمرہ کرنے والا جب عمرہ کے لیے جا رہا ہو اور جب وہ میقات پر احرام باندھے اور وہ نیت کرے احرام کی، تو اس وقت وہ
زبان سے یہ کہہ سکتا ہے کہ لبیک اللہم عمرۃ، کہ اللہ میں عمرہ کے لیے حاضر ہوں، یا لبیک اللہم حجا، کہ اللہ میں حج کے لیے حاضر ہوں، یا لبیک اللہم عمرۃ وحجا۔ بعض اوقات ایک انسان دونوں کی نیت کرتا ہے، عمرہ اور حج کی، تو وہ یوں کہہ سکتا ہے کہ اللہ میں عمرہ اور حج دونوں کے لیے حاضر ہوں۔ جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے ایک ہی حج کیا، ایک ہی حج کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ حج حج قران تھا، مطلب عمرہ اور حج دونوں اکٹھے کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو آپ نے میقات پر پہنچ کر جو نیت کی، اس وقت آپ نے کہا تھا لبیک اللہم عمرۃ وحجا، اے اللہ میں عمرہ اور حج کے لیے حاضر ہوں۔ تو یہ حج اور عمرہ کی جو نیت ہے اس کو تو زبان سے کر سکتے ہیں، باقی جتنی عبادات ہیں ان تمام عبادات کی نیت جو ہے وہ دل کے ساتھ ہوتی ہے، دل کے ارادے کے ساتھ ہوتی ہے، ان کی نیت جو ہے وہ زبان کے ساتھ نہیں ہوتی ہے۔ شیخ وضو کی نیت کے بارے میں کیا ہے؟ وضو کی نیت بھی دل کے ارادے کا نام ہے، کہ آپ دل میں یہ سوچ لیں، یہ ارادہ کر لیں کہ میں اب وضو کرنے لگا ہوں، بس وہی کافی ہے۔ اسی طرح اگر آپ غسل کرنے لگے، جو فرض غسل ہے آپ پر جنابت کی وجہ سے یا احتلام کی وجہ سے، جو بھی فرض غسل ہے، اس فرض غسل کی بھی نیت کرنا ضروری ہے، اور وہ نیت کیا ہے؟ وہ دل کے ارادے کا نام ہے کہ یہ میں ضروری غسل یا فرض غسل کرنے لگا ہوں، بس وہی نیت کافی ہے، وہ ارادہ کافی ہے۔ ہاں جی، یہ جو بات پانے کے بعد لوگ قرآن خوانی کرتے ہیں جو آپ نے ایکسپلین کیا ہے، تو اس کا کوئی کیا وجود ہے؟ کوئی بات پانے کا اس کے بعد قرآن خوانی کرتے ہیں، 1 2 3 اسی طرح قرآن پاک ختم کرتے ہیں۔ ایک چیز یہ ہے، اور دوسری ایک جو وفات پا جاتے ہیں ان کے لیے سب سے اچھا صدقہ جاریہ کیا ہے؟ دیکھیں میں نے قرآن خوانی کے حوالے سے پہلے ہی وضاحت کر دی ہے کہ اموات کے لیے، فوت شدہ حضرات کے لیے قرآن خوانی کرنے کا ثبوت نہ تو قرآن مجید میں ہے، نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں ہے، اور نہ ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے طرز عمل سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، اور نہ ہی صحابہ کرام کے طرز عمل سے اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے۔ لہذا ہمیں وہ عمل نہیں کرنا چاہیے جس کا ثبوت قرون اولیٰ سے نہیں ملتا، نہ کتاب و سنت میں اس کا ثبوت اور نہ ہی قرون اولیٰ میں اس کا ثبوت۔ ہمیں وہ عمل نہیں کرنا چاہیے، ہمیں وہی عمل کرنا چاہیے جس کا ثبوت قرآن و حدیث میں موجود ہو، اور جس کا وجود ہمیں صحابہ کرام کے طرز عمل میں بھی نظر آئے کہ صحابہ کرام اس طرح کرتے تھے، تو ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ ورنہ اگر صحابہ کرام نے اس پر عمل نہیں کیا، ان کے طرز عمل میں وہ چیز ہمیں نظر نہیں آتی، تو ہمیں اس کو چھوڑنا ہوگا۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین لوگ وہ ہیں جو میری صدی کے ہیں، یعنی صحابہ کرام، پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے تابعین، پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے یعنی تبع تابعین۔ اور قرون اولیٰ میں ہمیں اس عمل کا ثبوت نہیں ملتا ہے، قرآن خوانی کرنا میت کے لیے، اموات کے ایصال ثواب کے لیے۔ اور جو لوگ اس طرح کرتے ہیں، آپ کا سوال، جو لوگ اس طرح کرتے ہیں ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، صرف ائمہ کرام جو ہیں ان کا ایک مسلک ہے، بعض ائمہ کرام تو اپنے ائمہ کے مسلک وہ قرآن خوانی کرتے ہیں، ورنہ اگر دلیل کو دیکھا جائے تو قرآن و حدیث سے اور صحابہ کرام کے طرز عمل سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ آپ کا یہ پہلا سوال۔ دوسرا سوال کیا تھا؟ سب سے اچھا صدقہ جاریہ، سب سے اچھا صدقہ جو ہے، یعنی میت کی طرف سے اگر آپ صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو افضل الصدقات سقی الماء، افضل الصدقات سقی الماء، کہ یہ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ سب سے افضل صدقہ جو ہے وہ پانی پلانا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کسی جگہ پہ کنواں کھدوا دیں جس سے مسلمان جو ہیں وہ پانی پیے، یا نلکا لگوا دیں، یا موٹر لگوا دیں، یا پانی کی سبیل لگا دیں، جس طرح کہ آج کل ہوتا ہے پانی کی سبیل لگائی جاتی ہے جس سے مسلمان عام طور پر پانی لے کر کے اس کو استعمال میں لاتے ہیں پینے کے لیے، تو یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ آپ اپنے والدین کی طرف سے پانی کی سبیل کسی جگہ پہ لگوا سکتے ہیں، یا نلکا لگوا سکتے ہیں، یا وہاں اس علاقے کی ضرورت کے مطابق کنواں کھدوا سکتے ہیں۔ یہ مختلف صورتیں ہیں پانی پلانے کی، یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ اسی پر ہم اتفاق کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ میں آپ سے اپیل کرتا ہوں، بڑے شوق کے ساتھ تشریف لائے تھے، اور آج درسوں میں بھی آپ تشریف لائیے۔ انشاءاللہ ہمارا جو منہج اور ہمارا جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہوگا، جس طرح کہ آپ نے پچھلے درس سے اور آج کے درس سے معلوم کر لیا کہ ہم قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے کرتے ہیں، اور صحیح احادیث کا انتظام کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کے لیے میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے صرف ہفتے میں 1 گھنٹہ کے لیے ہمیں یہاں اس مسجد میں ضرور تشریف لائیں۔ میرا یہ سوال جو ہے ہفتے میں 1 گھنٹے کا ہے۔
آپ سے یہ سوال ہفتے میں 1 گھنٹے کا ہے کہ ہفتے میں 1 گھنٹہ یہاں ضرور تشریف لائیں، اور یہ سوال اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا بلکہ اللہ کے کلام کے لیے کر رہا کہ اللہ کے کلام کو سننے کے لیے، اللہ کے کلام کی تفسیر جاننے کے لیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سننے کے لیے یہاں ضرور تشریف لائیں۔ آپ میری یہ خواہش ہے کہ آپ جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہیں اگلے جمعہ جب تشریف لائیں تو آپ میں سے ہر شخص کو اپنے ساتھ ایک اور ساتھی ملائے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ من دل علی خیر الدال علی الخیر کفاعلہ، جو شخص خیر کی طرف کسی کی رہنمائی کرتا ہے تو وہ ایسے ہے جیسے وہ خود خیر کر رہا ہے، خیر کا عمل کر رہا ہے۔ آپ اگر رہنمائی کریں گے کسی کی اور وہ یہاں پر آئے گا اور وہ قرآن مجید کی تفسیر سن کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن کر اگر وہ ہدایت پا جاتا ہے، اگر وہ اپنی زندگی میں تبدیلی لاتا ہے، تو یقیناً جتنا اس کو اجر و ثواب ہوگا آپ کو بھی اس کا اجر و ثواب ہوگا، آپ بھی اس کے اجر و ثواب میں شریک ہوں گے، کیونکہ آپ نے اس کی رہنمائی کی۔ اس لیے آپ اپنے ساتھیوں کی، دوستوں کی رہنمائی کریں کہ درس قرآن اور درس حدیث کے لیے یہاں پر تشریف لائیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا